اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، سوال کرتے ہیں تجھ سے اے نبی حیض کے بارے میں، یعنی کہ ماہواری کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم الگ رہو النساء عورت سے، فی المحیض ایام ماہواری میں، یعنی کہ ماہواری کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ رہو، یعنی کہ ان کے قریب نہ جاؤ، ہم بستری نہ کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو گھر سے نکال دیں یا الگ کونے میں رکھ دیں، باورچی خانے تک نہ جانے دیں، کچھ بھی نہ کریں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جائیں، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر لیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے امرکم اللہ، حکم دیا ہے تم کو اللہ نے۔ امر مطلب حکم، کم تم کو، اللہ میں اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی کہ امر فطری، امر طبعی، جو خاص جگہ ہے، جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی جگہ سے تم عورتوں کے پاس جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، دوست رکھتا ہے توبہ قبول کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور وہ متطہرین دوست رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، آگے مزید وہ آیت جو ہے اس میں حکم مزید کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ نساؤکم، بیویاں تمہاری، عورتیں تمہاری، حرث لکم، کھیتی ہیں تمہارے لیے، ان کے ان کی مثال کھیتی کی مثال کی طرح ہے، جیسے زمین کی مثال کی طرح ہے کہ جس میں کوئی بیج بوتے ہیں تو وہ جو ہے فصل اگتی ہے۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّا شِئْتُم، پس تم آؤ اپنی کھیتی میں، أَنَّا شِئْتُم، جیسے چاہو، یعنی کہ تخم ریزی جہاں ہو تو وہاں جہاں سے فصل اگے تو اس راستے سے آؤ، نہ کہ کسی دوسرے سے۔ نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری، عورتیں تمہاری، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں۔ فاتوا حرثکم، تم آؤ کھیتیوں کی طرف، انا شئتم، جیسے چاہو تم۔ وقدموا لانفسکم، اور تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آگے کی فکر کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے، تم اپنے آگے کی فکر کرو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کا سامان کرو، اپنے آگے کے لیے ان کے بھیجو تم۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان جاؤ، انکم، بے شک تم، ملاقوہ، اس سے ملاقات کرنے والے ہو، یعنی کہ اللہ سے تم ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون مقرر کیے ہیں اس کے سوا غیر فطری کام تو حرام ہے قرآن کی روح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح یہ باتیں بتا دی ہیں کہ اپنی بیویوں سے اس راستے سے آؤ جہاں سے تمہیں فصل تمہاری اگے، مطلب تمہاری اولاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جانو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم نہ بناؤ اللہ کو نشانہ، عرضتاً نشانہ، تختہ مشق، تم اللہ کو نہ بناؤ نشانہ، اللہ کے نام کو نہ بناؤ نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، کہ تم اصلاح کرو، نیکی کرو، وتتقوا، تم پرہیزگاری کرو، وتصلحوا، اور تم اصلاح کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، کہ تم بھلائی کرو، پرہیزگاری کرو اور تم اصلاح کرو لوگوں کے درمیان۔ اس چیز میں تم قسم نہ اٹھاؤ کہ میں نہیں کروں گا، اصلاح نہیں کروں گا، پرہیزگاری نہیں کروں گا، بھلائی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے قسم مطلب ہوتا ہے گواہ بنانا، ٹھیک ہے، اور ایک اچھے کام پر اللہ کو گواہ بنانا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا، ہاں برے کام کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ گندا کام ہے، یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اچھے کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے اچھے کام کرنے کا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور کبھی انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، جیسے اصلاح کرا رہا ہے لوگوں کے درمیان، ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، تو پھر جب اس کی بات نہ مانی جائے یا کچھ اس طرح کا سین ہو جائے تو وہ کہہ دیتا ہے نا کہ اپنا آپ جانے، اللہ کی قسم اب میں نے ان کے درمیان میں نہیں آنا، میرا یہ خود اپنا آپ جانے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو نشانہ، ٹھیک ہے، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے، اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشان نہ بناؤ، تختہ مشق نہ بناؤ، ان تبروا، کہ تم بھلائی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تم پرہیزگاری کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور تم اصلاح کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، کہ یہ چیزیں کام تم نہیں کرو گے، اس بات میں تم اللہ کو گواہ نہ بناؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا مطلب نہیں یؤاخذکم تم کو پکڑے گا، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ، مؤاخذہ نہیں کرے گا اللہ تمہارا، باللغو بیہودہ فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، تمہاری لغو کس قسموں میں تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، مطلب تم سے جلد بازی میں تمہارا ارادہ نہیں تھا، ایسے قسم اٹھا لی، نکل گیا منہ سے یہ بات، جس طرح آج بھی عرب معاشرے میں جو ہے وہ ایک ان کی عادت بنی ہوئی ہے کہ ہر بات پہ واللہ باللہ واللہ باللہ ان کے کہہ کے بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس چیز میں نہیں پکڑے گا جو باللہ واللہ قسموں میں تم کو نہیں پکڑے گا، ان کا تمہارے منہ سے اچانک نکل گئی، تمہارا دلی ارادہ نہیں تھا، ولیکن یؤاخذکم اور لیکن وہ تم کو مؤاخذہ کرے گا، پکڑے گا، بما کسبت ساتھ اس کے جو کمایا ہے، قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی کہ تم کس دلی سے ایک چیز جان کے تم جھوٹ بول کر اس پر قسم اٹھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا، اس معاملے میں تم سے مؤاخذہ ہوگا، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، حلیم حوصلے والا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو قسم اٹھاتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، یعنی کہ ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر انتظار کریں وہ 4 مہینے، اربعۃ 4 اشہر مہینے، یہ ایلا مطلب اپنی بیوی سے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھانا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، مطلب اس سے ہم بستری نہیں کروں گا، اس طرح کی قسم اٹھا لینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر 4 مہینے جو ہے وہ اس کے لیے انتظار کرے، 4 مہینے یہ اس کی عدت ہے، اگر اس کے بعد 4 مہینے کے بعد اگر اس نے رجوع کر لیا ہے، مرد نے عورت کے پاس گیا ہے، تو پھر نہیں کچھ نہیں ہوگا، یعنی کہ نکاح باقی رہے گا، لیکن اگر وہ نہیں تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی، فَإِنْ فَاؤُوا پس اگر وہ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو قسم اٹھاتے ہیں یعنی کہ ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، تو ان کو انتظار کرنا ہوگا 4 مہینے، فَإِنْ فَاؤُوا پس اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی کہ آ جائیں پھر 4 مہینے تک واپس، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم والا ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اگر وہ ارادہ کرے طلاق کا، یعنی کہ وہ نہ رجوع کریں، طلاق دینا چاہیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، والمطلقات اور مطلقہ عورت کے لیے، مطلقہ عورت کے لیے جس کو طلاق ہو گئی ہے، اس کے لیے یتربصن وہ انتظار کرے، بانفسہن اپنے آپ سے، یعنی کہ ثلاثۃ قروء 3 مہینے، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، یعنی کہ جو مطلقہ عورت ہے، طلاق یافتہ جو ہے، وہ اپنے تئیں 3 حیض تک جو ہے وہ انتظار کرے گی، کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی اور نکاح نہیں کر سکتی کسی دوسرے مرد کے ساتھ، والمطلقات اور مطلقہ عورتیں یتربصن انتظار کریں، بانفسہن اپنے تئیں یا اپنے ساتھ، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، ولا یحل لہن اور نہیں ہے حلال لہن ان عورتوں کے لیے، ان کی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں یا ان کے رحموں میں، یعنی کہ ان کو اگر بچہ ہونے والا ہے تو وہ اس چیز کو چھپائیں نہ، ان کو اگر پریگنینسی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو چھپائیں نہ، ان کے لیے حلال نہیں ہے، ولا یحل لہن نہیں ہے حلال ان کے لیے، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کنہ اگر وہ ہوں یومن ایمان والے، باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر وہ اگر ایمان رکھتی ہیں تو یہ کام نہ کریں، وبعولتہن بعولا کہتے ہیں شوہروں کو، اور ان کے شوہر ان کے اور ان کے شوہر جو ہیں، احق یعنی کہ شوہر ان کا احق زیادہ حقدار ہے، بردہن اس کے واپسی کا، فی ذالک اس میں، ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں، اصلاح کا، اگر اصلاح کا ارادہ کریں تو ان کا جو شوہر ہے وہ زیادہ حقدار ہے ان کی واپسی کا، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی مانند اس طرح ہے، علیہن جس طرح مردوں کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ فرماتے ہیں عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے ہیں، بالمعروف دستور کے مطابق، یہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس آیت میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن حکیم نے زوجین کو ان کے جو ہیں ان کے ذمہ عائد ہونے والے فرائض بتلا دیے کہ اور مردوں کے ذمہ عورتوں کے حقوق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے،
اور اس جیسے عورتوں پر جو ہے، جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق کا ادا کرنا فرض ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ہر فریق کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے اپنے فرائض پر نظر رکھنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا یعنی کہ کریں، ہر کوئی اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کرے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق ہیں، بالمعروف، بھلے طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجۃ ایک درجہ ہے زیادہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرد، ایک اور آیت میں بھی آئے گا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ قوامون ہیں، حاکم ہیں عورتوں پر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجۃ ایک درجہ ہے۔ وہ بھی اس لیے کہ شوہر مرد پہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے نفقہ، کمانا، روزگار اس کے ذمہ لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو جو ہے عورت کا حاکم ایک درجہ جو ہے اس کو اوپر دیا ہے۔ باقی اعمال میں جو ہے جس طرح اعمال عورت کرے گی ویسے اعمال مرد کرے گا، ثواب ان کو برابر کا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کو ڈبل ہوگا، عورت کو آدھا ہوگا، یا عورت کے لیے معافی ہے مرد کے لیے معافی نہیں ہے، اعمال دونوں نے کرنے ہوں گے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجۃ ایک درجہ جو ہے اوپر ہے۔ واللہ، اور اللہ عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔